दावत इस्लामी के पास 136 करोड़ मौजूद हैं, ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे हैं। सूद और बैंक चार्जेस में 2 सालों में 10 करोड़ दिए उन्होंने। मदनी चैनल 6 सैटेलाइट्स पर नशर हो रहा है। चैनल पर सिर्फ एक शख्स और खानदान को नुमाया किया जा रहा है। सवाल जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उठाए हैं वो ये है कि ये चंदा खर्च कहाँ किया जाता है, चंदे की रकम सूद में। मुफ्ती साहब ने अरबों रुपए का जिक्र किया, लेकिन मुफ्ती साहब ने ये नहीं बताया कि दावत इस्लामी इस वक्त 7000 से ज़्यादा मसाजिद बना चुकी है। मुफ्ती साहब ने आपको ये नहीं बताया कि दावत इस्लामी साल की 600 से ज़्यादा मसाजिद बनाती है। मुफ्ती साहब ने ये नहीं बताया कि दावत इस्लामी के मदारस की कितनी तादाद है, वहाँ पर लाखों के हिसाब से तलबीन फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने आपको ये नहीं बताया कि दावत इस्लामी के अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की तादाद 55,000 से भी ज़्यादा है। दावत इस्लामी 55,000 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है। इसके अलावा मुफ्ती साहब ने आपको ये नहीं बताया कि दावत इस्लामी ने फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, तुर्की के अंदर करोड़ों रुपए की इमदाद पहुँचाई है। अगली जो आम तरीन बात है कि इन लोगों ने अल्लाह माफ़ करे कि एक तरफ इनका नारा है जी कि हम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से बड़ा प्यार करते हैं। तो हज़रत अमीर दाऊद इस्लामी कहते हैं जी कि अगर मेरा दिल जो है ना वो जिस दिल में जनाब अगर हज़रत माविया का बुग़्ज़ हो तो वो गटर से बुरा है जी, और जिस दिल में सहाबा का बेअदबी हो वो गटर से बुरा है जी। तो यार इसको अमली भी तो करो। हज़रत माविया करोड़ों गुना उनका रुतबा नीचे हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा से जी। तो हम सवाल करते हैं कि जो लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं सहाबा कराम की, आले बैत की, वो आपके पास क्या ले रहे हैं? आप उनकी दुआएं कर रहे हैं उनके। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी की हिमायत मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने भी की है, आपने उनके खिलाफ बात क्यों नहीं की? मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के साथ पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब जो आपके उस्ताद हैं उन्होंने भी मुलाकात की है, आपने उनके खिलाफ बात क्यों नहीं की? आप एक तरफ तो बात करते हैं, दूसरी तरफ बात क्यों नहीं करते? लेकिन उस मदनी चैनल के ऊपर आसिया मलूना को भगा दिया जाए, कोई पता नहीं। यहाँ कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से डाका डाल दिया जाए, कोई हलचल नहीं। खत्म नबुव्वत के हवाले से कवानीन का मामला हो, कोई हलचल नहीं। यहाँ पर जिहाद के हवाले से कोई तकरीर करनी हो, नो। जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा यूट्यूब है, इन तमाम तरह के पीछे कोई मौलवी साहब नहीं बैठे हुए। इन तमाम तरह एप्लीकेशन को कंट्रोल करने वाले या तो यहूदी हैं या तो ईसाई हैं, और इनके ऊपर जितनी भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं या जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं या तो यहूदियों के होते हैं या तो ईसाइयों के होते हैं। तो इस दौर के अंदर जब उनकी टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ जाएंगे या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो अपने अकाउंट से उड़ जाएंगे। आप अभी भी इस तरह करें कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का फोटो अपलोड करें फेसबुक के ऊपर तो आपकी आईडी उड़ा देते हैं। तो इस दौर के अंदर हिकमत अमली के साथ किस तरह काम ले सकते हैं? ये जंग का असूल है हिकमत अमली। जिस असूल को दावत इस्लामी जिस तरीके से निभा रही है, शायद ही पाकिस्तान की कोई जमात इस तरीके से जो है वो ये जंग लड़ रही हो। जो गेम मौलाना इलियास कादरी साहब ने खेली है, शायद ही पाकिस्तान के अंदर इनकी जमात का कोई और सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर हो कोई खेल सकता हो। तो दावत इस्लामी गैर सियासी होते हुए भी पूरी सियासी जमात है। पिछले दिनों गोलड़ा शरीफ के अंदर पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब के साहबजादों की शादी हुई, वहाँ पर निशान रोकड़िया हुआ था, वहाँ पर ढोल हुए, डांस हुई, वहाँ पर पीर साहब भी जो एक थे वो गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए थे। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब का इसके खिलाफ एक भी बयान आया? एक दौर था कि जब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब मौलाना इलियास कादरी की तारीफ़ें किया करते थे। जब पहली मरतबा ये फैज़ान मदीना कराची गए तो वापसी पर इनके तासरात कुछ इस तरह थे कि वहाँ पर मैंने आशिकों को तड़पते हुए देखा है, वहाँ पर मैंने आशिकों को मचलते हुए देखा है। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब के भाई मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर कुरैशी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास कादरी के ख़िलाफ़ बात करते हैं वो कम अज़ कम इतनी हया कर लें कि मौलाना इलियास कादरी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी का पीर है। तो आखिर क्या वजह बनी कि मौजूदा दौर के अंदर दावत इस्लामी और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब का 36 का आंकड़ा चल रहा है? आए रोज़ मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब दावत इस्लामी के ऊपर तरह तरह के एतराज़ात करते हैं कि दावत इस्लामी सूद खाती है, दावत इस्लामी करप्शन करती है, दावत इस्लामी सालाना अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा करती है, दावत इस्लामी नाम उस रिसालत के ऊपर बात नहीं करती, दावत इस्लामी वाले नासबी हैं, अहले बैत से बूझ रखते हैं, दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी के इर्द गिर्द घूमती है, दावत इस्लामी को चंद एक लोगों ने जरगमाल बनाया हुआ है, आजी अब्दुल हबीब और आजी इमरान अत्तारी ये लोग जो हैं वो पूरे गैंग चला रहे हैं। और इस किस्म के कई एतराज़ात जो हैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने दावत इस्लामी के हवाले से किए। आज की इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा और मेरी ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस मौजू के ऊपर ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो है और ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब के कौन से एतराज़ात दुरुस्त हैं और दावत इस्लामी के अंदर क्या खामियाँ हैं। तो इन तमाम तर पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा।
ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر میں اپنی ذاتی رائے شیئر کروں کہ ایک دور کے اندر میں بھی مفتی صاحب کا بہت بڑا فین ہوا کرتا تھا، ان کے بیانات سنا کرتا تھا۔ جہاں تک مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ مفتی صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ حاضر دماغ ہیں، وہ بہت ہی شاطر انسان ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی خامی بھی ہے۔ یہ کسی بھی شخص کو 2 منٹ کے اندر قائل کر سکتے ہیں، کسی بھی عام شخص کو 2 منٹ کے اندر کسی اچھے کام کے اوپر بھی قائل کر سکتے ہیں، کسی برے کام کے اوپر بھی قائل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے بارے سے میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ یہ چیزوں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، پوری چیز بیان نہیں کرتے، ایک عام آدمی کو تجسس کے اندر رکھتے ہیں۔ جب یہ جوش خطابت کے اندر آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بعد میں ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ بات میں نے غلط کی تھی، اور بعد میں وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں، جو کہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ تو بات کرتے ہیں یہاں سے آگے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے دعوت اسلامی کے حوالے سے، کہ دعوت اسلامی سالانہ اربوں روپے کا چندہ اکٹھا کرتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے دعوت اسلامی والے بھی انکار کرتے ہوں، دعوت اسلامی خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ دعوت اسلامی سالانہ اربوں روپے کا چندہ اکٹھا کرتی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ بات تو کہی ہے کہ دعوت اسلامی سالانہ اربوں روپے اکٹھا کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ دعوت اسلامی لگاتی کہاں پہ ہے۔ مفتی صاحب نے اربوں روپے کا ذکر کیا، لیکن مفتی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ دعوت اسلامی اس وقت 7000 سے زائد مساجد بنا چکی ہے۔ مفتی صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ دعوت اسلامی سال کی 600 سے زائد مساجد بناتی ہے۔ مفتی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ دعوت اسلامی کے مدارس کی کتنی تعداد ہے، وہاں پر لاکھوں کے حساب سے طالب علم فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات مفتی حنیف قریشی صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ دعوت اسلامی کے انڈر کام کرنے والے امپلائز کی تعداد 55,000 سے بھی زیادہ ہے۔ دعوت اسلامی 55,000 امپلائز کو سیلری دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ دعوت اسلامی نے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، ترکی کے اندر کروڑوں روپے کی امداد پہنچائی ہے۔ مفتی صاحب نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ 2022 کے اندر پاکستان میں جو سیلاب آیا، دعوت اسلامی نے اعلان کیا کہ وہ 7000 سے زائد مکان بنائے گی۔ دعوت اسلامی نے کئی مکانات بنائے اور لوگوں کو ہینڈ اوور بھی کر دیے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی نے لاکھوں کے حساب سے پودے لگائے۔ کووڈ-19 کے دوران دعوت اسلامی نے تقریباً 1 کروڑ لوگوں تک راشن پہنچایا، 8000 سے زائد بلڈ بیگز ڈونیٹ کیے، اور اس قسم کے دعوت اسلامی کے بہت سارے کنٹریبیوشن ہیں جن کا تذکرہ مفتی صاحب نے نہیں کیا۔ جہاں پر جو اسپیشل پرسن کے لیے انسٹیٹیوٹس قائم کیے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو بول نہیں سکتے، جو معذور ہیں، جو نابینا ہیں، تو ان کے لیے دعوت اسلامی ادارے قائم کر رہی ہے۔ مفتی صاحب نے صرف یہ اعتراض کیا کہ دعوت اسلامی اربوں روپے چندہ اکٹھا کرتی ہے، لیکن مفتی صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ دعوت اسلامی اربوں روپے لگاتی کہاں پر ہے۔ دوسرا اعتراض کہ دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ ناموس رسالت کے اوپر بات نہیں کرتے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہ بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ اب موجودہ دور کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے 5th جنریشن وار، وہ جنگ جو سوشل میڈیا کے تھرو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی، تلواروں کا دور تھا، گھوڑوں کا دور تھا، پھر اس کے بعد ویپنز آ گئے، پھر اس کے بعد نیوکلیئر ویپن بن گئے، لیکن موجودہ دور کے اندر جو جنگ چل رہی ہے وہ سوشل میڈیا وار ہے، 5th جنریشن وار۔ اور سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کا جتنا بڑا نیٹ ورک موجود ہے، میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ نہ ہی پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے اور نہ ہی پاکستان کی کسی مذہبی جماعت کے پاس ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ تدبیر کا نام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن کو دھوکہ دیے بغیر چالاکی سے کام لینا جائز ہے۔ اب جتنی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب ہے، ان تمام تر کے پیچھے کوئی مولوی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے۔ ان تمام تر اپلیکیشن کو کنٹرول کرنے والے یا تو یہودی ہیں یا تو عیسائی ہیں، اور ان کے اوپر جتنی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی ہوتی ہیں یا جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہوتے ہیں یا تو یہودیوں کے ہوتے ہیں یا تو عیسائیوں کے ہوتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر جب ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے خلاف جائیں گے یا ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف جائیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ ہمارے جو اپنے اکاؤنٹ سے وہ اڑ جائیں گے۔ آپ ابھی بھی اس طرح کریں کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا فوٹو اپلوڈ کریں فیس بک کے اوپر تو آپ کی آئی ڈی اڑا دیتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر حکمت عملی کے ساتھ کس طرح کام لے سکتے ہیں؟ یہ جنگ کا اصول ہے حکمت عملی، جس اصول کو دعوت اسلامی جس طریقے سے نبھا رہی ہے، شاید ہی پاکستان کی کوئی جماعت اس طریقے سے جو ہے وہ یہ جنگ لڑ رہی ہو۔ اور اس چیز کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر کتنے بڑے بڑے اکاؤنٹس موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ جہاں تک بات رہی ناموس رسالت کی، تو دعوت اسلامی جو لاکھوں لوگوں کو حافظ بنا رہی ہے، ہزاروں کے حساب سے علماء بنا رہی ہے، سینکڑوں کے حساب سے مساجد بنا رہی ہے، کتنے ہزار مفتی تیار کر دیے ہیں، تو یہ کیا مولانا الیاس قادری نے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں یا انہوں نے جو ہے اپنا ایک نیٹ ورک بنانے کے لیے کیے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات، پاکستان کے اندر بریلوی مکتبہ فکر کی سب سے بڑی جو جماعت ہے، سیاسی جماعت، اس کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان کے بننے کی سب سے بڑی وجہ تھی ملک ممتاز حسین قادری کی پھانسی۔ اور ملک ممتاز حسین قادری کس کے مرید تھے؟
मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी के। दूसरी बड़ी जमात जो थी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, उसके बानी सलीम कादरी शहीद किसके मुरीद थे? इलियास कादरी के। इसी तरह आपने देखा होगा कि दावत इस्लामी वाले पहले ग्रीन इमामा पहनते थे, अब उन्होंने वो इमामा चेंज कर दिया है। उसके पीछे भी हिकमत अमली है। पहले जब जलसे जुलूस हुआ करते थे या धरने वगैरह हुआ करते थे तो दावत इस्लामी के लोग जब वहाँ पर जाते थे तो लोग उनको पहचान लेते थे कि उनकी ग्रीन पगड़ी की वजह से। तो इसके पीछे हिकमत अमली क्या है कि दावत इस्लामी एक गैर सियासी तहरीक है। गैर सियासी तहरीक होने में बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, पाकिस्तान की कौन सी मजहबी जमात जिसने आज तक हुकूमत कायम की है पिछले 75 सालों से? कौन सी ऐसी मजहबी जमात है जिसने नेशनल असम्बली की 20 से ज़्यादा सीटें ली हों? चाहे जितनी बड़ी मजहबी जमात हो या जितना बड़ा मजहबी लीडर हो, हमारे मुल्क का सियासी निज़ाम इतना गंदा है कि आप इस सियासत के अंदर इंटरफेयर होकर अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना इलियास कादरी ने फिर भी अपने मकासद हासिल किए हैं। यहूदियों की एप्लीकेशन जितनी भी हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इनका इस्तेमाल हिकमत अमली के साथ करके पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो दावत इस्लामी का नेटवर्क उन्होंने फैला दिया है। यहाँ पर लोग एक एतराज़ और भी करते हैं, उसके ऊपर मैं अपनी राय देता हूँ कि मौलाना इलियास कादरी ने मलक मुमताज़ हुसैन कादरी के हवाले से कहा था कि मेरा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर इलियास कादरी साहब ने ये बात की भी है तो उन्होंने हिकमत अमली के तहत बिल्कुल दुरुस्त की है। अगर वो मलक मुमताज़ हुसैन कादरी की हिमायत कर देते, आपको पता है वो इंटरनेशनल लेवल का इशू था, और उसके ऊपर अगर इतनी बड़ी मेहनत और इतने बड़े पैमाने के ऊपर काम, ये तमाम तरह अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते, दावत इस्लामी के ऊपर पाबंदियाँ लग जाती, लोग तबलीग के लिए बाहर ना जाते, तो ये तमाम तरह काम हो सकता था या नहीं हो सकता था। लेकिन जो गेम मौलाना इलियास कादरी साहब ने खेली है, शायद ही पाकिस्तान के अंदर इनकी जमात का कोई और सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर हो कोई खेल सकता हो। तो दावत इस्लामी गैर सियासी होते हुए भी पूरी सियासी जमात है। और ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है कि दावत इस्लामी कितने बड़े लेवल के ऊपर नामूस रिसालत का काम कर रही है। तीसरा एतराज़, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने तीसरा एतराज़ ये किया कि दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी के इर्द गिर्द घूमती है। वहाँ पर सिर्फ मौलाना इलियास कादरी को दिखाया जाता है, उनके पोते ने रोज़ा रखा वो दिखाया जाता है, वहाँ पर उलमा के बयानात नहीं होते, कोई भी सुन्नी मौलवी वहाँ पर आके बयान नहीं कर सकता। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने बड़े मुफ्ती साहब और वो इस किस्म की बातें करते हैं। दावत इस्लामी इंग्लिश ज़बान के अंदर भी मौजूद है, उर्दू ज़बान के अंदर भी मौजूद है, बांग्ला ज़बान के अंदर भी मौजूद है, किड्स का अपना चैनल मौजूद है। अब इन तमाम तर चैनल्स के ऊपर क्या आप सोच सकते हैं कि 24 घंटे जो है वो मौलाना इलियास कादरी को दिखाया जाता है या उनके पोते को दिखाया जाता है? यहाँ पर दरस कुरान होता है, दरस हदीस होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते हैं। आप अभी गूगल करें, सर्च करें, और सैकड़ों के हिसाब से प्रोग्राम होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने क्या पिक किया कि मौलाना इलियास कादरी, उनका पोता और ये चंद एक चीज़ें दिखाई जाती हैं। इतना बड़ा नेटवर्किंग, और यहाँ पर क्या 24 घंटे आप इनको ही दिखाएंगे तो आवाम सिर्फ यही देखती है? तो आप खुद सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये एतराज़ किया कि आप इनके चैनल के ऊपर किसी भी सुन्नी आलम का बयान नहीं करवा सकते, चाहे वो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं, मुफ्ती कोकब उकाड़वी साहब हैं, अहले सुन्नत के मुफ्ती हैं, वो दावत इस्लामी के चैनल के ऊपर बयानात नहीं कर सकते। हर चैनल के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती हैं। अगर दावत इस्लामी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का बयान मदनी चैनल के ऊपर नहीं करवाते, कोकब नूरानी का नहीं करवाते, या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का नहीं करवाते, तो दावत इस्लामी वाले इस तरह भी नहीं करते कि इनके ख़िलाफ़ बात करें। आप बता दें कि इन्होंने मदनी चैनल के ऊपर बैठकर आपके ख़िलाफ़ बात की हो, हाँ इशारतन किनायतन की हो, लेकिन आपका नाम लेकर नहीं की, या किसी भी आलम का नाम लेकर उसके ख़िलाफ़ बात नहीं की। अगर आप वो उलमा को बुलाते नहीं हैं, कम अज़ कम उनके ख़िलाफ़ बात भी नहीं करते, लेकिन आपने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया। उसके बाद एक और मुफ्ती साहब ने इतराज़ किया कि दावत इस्लामी जो है वो सूद खाती है। ये तो एक शरई मसला है और इस शरई मसले का मुफ्तियान कराम बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात करूँ कि दावत इस्लामी का एक पूरा डिपार्टमेंट है दारुल इफ्ता का, जहाँ पर बड़े बड़े मुफ्ती बैठते हैं। शेखुल हदीस मुफ्ती कासिम अत्तारी, शेखुल हदीस मुफ्ती अहसान अत्तारी, मुफ्ती अनस अत्तारी, इसके अलावा मुफ्ती अली असगर अत्तारी, एक मुफ्तियों का पूरा जो है एक पैनल बैठता है। अगर दावत इस्लामी सूद खाती होती तो ये मुफ्ती क्या बैठ कर देखते रहते? ये भी सूद खाते। मैंने पहले बताया कि दावत इस्लामी जो है उनकी अगर इंटेंशन होती पैसा कमाने की या पैसा खाने की। दावत इस्लामी का किड्स लैंड का चैनल है जिसके फॉलोअर हैं 1,50,00,000। सिर्फ एक चैनल की बात कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, जिसने डायमंड बटन रिसीव किया है। वहाँ से अर्निंग करना चाहे और अपने ये लोग अपने अकाउंट से अर्निंग करना चाहें तो ये महीने के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हैं। और मैंने पहले बताया कि अकाउंट से अर्निंग करना शुरू कर दें और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दावत इस्लामी वाले अर्निंग शुरू कर दें तो मौलाना इलियास कादरी साहब हफ्ते के अंदर 2-3 फार्चूनर खड़ी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप वो जाकर देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर दावत इस्लामी के पास कितना बड़ा नेटवर्क मौजूद है। लेकिन दावत इस्लामी वहाँ पर एड रेवेन्यू के पैसे नहीं कमाती। अगर वो
اتنی محتاط ہیں، اور یہاں تک کہ کارٹون پبلش ہوتے ہیں وہاں پر بھی پینل کو دکھایا جاتا ہے کہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت جو 7 براعظموں کے اوپر پھیلی ہو اور وہ سود کھاتی ہو، اور تمام تر علماء، تمام تر مفتی جو ہیں اس کے اوپر خاموش ہوں. مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے ایک اعتراض اور کیا کہ دعوت اسلامی والے کرپشن کرتے ہیں. اب میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر اگر 10-15 لوگ بھی کام کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں. تو کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا ہمارا مذہب یہ تعلیمات دیتا ہے کہ ہم چوری کریں، چغلی کریں، یا غیبت کریں، یا زنا کریں؟ تو آپ لوگ کہیں گے نہیں، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. تو اگر دعوت اسلامی کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہی ہے تو آپ چند ایک لوگوں کا نام لے کر پوری جماعت کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا نام سامنے لائیں. یا کہ 100 سے زائد ممالک کے اندر اتنی بڑی تنظیم کام کر رہی ہے تو لازمی بات ہے اس کے اندر چند ایک خامیاں ہوں گی، اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی، لوگ کرپشن بھی کرتے ہوں گے. لیکن آپ نے اس طرح کیا، صرف کرپشن کو ہائی لائٹ کیا اور پوری دعوت اسلامی کو بدنام کر دیا. آپ نے جو ہے ان کے پازیٹیو کام کو نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض ہے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا دعوت اسلامی کے حوالے سے کہ دعوت اسلامی والے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کافی عرصہ پہلے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج سے 6-7 سال پہلے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات نہیں کرتے تھے. اگر وہ بات کرتے بھی تھے تو ڈھکی چھپی زبان کے اندر، وہ اوپنلی ان کے خلاف بات نہیں کرتے تھے. موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں، علماء کو تو چھوڑیں، ایک عام بندہ بھی اٹھ کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. تو یہ معاملہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ پاکستان کے اندر 3 مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث. جو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، دیوبندی اور اہل حدیث کھل کر حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں. بریلوی مکتبہ فکر کی میجورٹی بھی حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتی ہے، جس کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، دعوت اسلامی والے، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، شاہ عبدالحق قادری اور ان کی جتنی بھی تنظیمیں، یہ لوگ بڑے اوپنلی حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ان کے نام کی کانفرنس بھی کرواتے ہیں اور ان کا جو ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر دفاع کرتے ہیں. لیکن انہی کے مکتبہ فکر کے اندر بہت سارے ایسے گدی نشین ہیں، بہت سارے ایسے پیر ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو ہے وہ کھل کر باتیں کرتے ہیں. پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، پیر عبد القادر صاحب اور اس قسم کے بہت سارے گدی نشین ہیں جو کھل کر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں. اب معاملہ کچھ اس طرح ہوا، مولانا الیاس قادری صاحب نے حضرت امیر معاویہ کا عرس شروع کر دیا، تو جس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے اعتراضات ہوئے. عرس بھی اس وجہ سے شروع کیا کہ جب حضرت امیر معاویہ کی اوپنلی گستاخی کی جانے لگی اور جب انہوں نے اپنے پوتے کا نام رکھا معاویہ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے پھر اشارتاً کنایتاً وہی بات کی کہ لوگ ایسے ایسے نام رکھ لیں جس کا مطلب ہے بھونکنے والا کتا. نعوذ باللہ ان کا اشارہ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھا. تو جس کی وجہ سے یہ جتنا بھی طبقہ تھا بریلوی مکتبہ فکر کے اندر جو اس قسم کی سوچ رکھتے تھے وہ مولانا الیاس قادری کے خلاف ہو گئے. آج کل لوگ اپنی دادیاں دے پٹھے سے نام رکھنے شروع کر دیتے. وہ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جاہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو. وہ ایک معنی ہے حضرت، ایک نا ہے، اس کا معنی بنتا ہے بھونکتا کتا. تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں، میں آخیا واہ اسم با مسمى نظر آتے ہیں حضرت. اہل سنت کے اندر پہلے یہ بھی نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی جاتی. اب جو ہی گستاخی ہوئی انہوں نے عرس منانا شروع کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ نعرے بھی لگائے خطاب بے گناہ معاویہ. یہ بات تو آپ کو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بتائی ہوگی، لیکن یہ بات بتائی نہیں ہوگی کہ انہوں نے ان نعروں کے اوپر رجوع بھی کیا اور معافی بھی مانگی. اب دعوت اسلامی والے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے مولانا الیاس قادری صاحب کا بالکل اوپن موقف ہے، وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ تو کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا عرس مناتے ہیں، لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ دعوت اسلامی والے امام جعفر صادق کا عرس بھی مناتے ہیں. دعوت اسلامی والے امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، ان کے جو شہادت کے دن ہیں وہ منائے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے پروگرامات کیے جاتے ہیں. آپ جا کر سرچ کر لیں، وہ کھلی کتاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بشارت ہے کہ جو شخص اہل بیت سے، میرے اہل خانہ سے، میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، یہ فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت فرماؤں گا. تو ظاہر ہے کہ جو بغض و عداوت رکھے گا تو اس کا تو ٹھکانہ کہیں بھی نہیں ہوگا. مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ عذابوں میں، مصیبتوں میں گھر جائے، اور مرنے کے بعد قبر میں تو پھر. آنے والے جمعہ 26 جنوری ہے 2024 حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوگا. جعفر صادق
जाफर सादिक। ایک اور اعتراض، مفتی صاحب یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ حاجی عمران اتاری نے اور مولانا عبدالحبیب اتاری نے دعوت اسلامی کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کی، کہ وہ جو شخص ہے وہ خود بزنس مین ہے، اس کے بچے بزنس کرتے ہیں، وہ شخص دعوت اسلامی سے تنخواہ بھی نہیں لیتا۔ اردو پوائنٹ نے ان کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے 10 کے 12 منٹ بھی، آپ وہاں پر جا کر دیکھیں ان کا بزنس کیا ہے، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا۔ حاجی عمران اتاری صاحب کے والے سے بات کیا مفتی حنیف قریشی صاحب نے، تو آپ مجھے ایک ویڈیو بتا دیں جہاں پر حاجی عمران اتاری نے اوپنلی آ کر یا اپنے چینل کے اوپر آ کر مفتی صاحب کی باتوں کا جواب دیا ہو۔ وہ تو آپ کو اتنی ویلیو ہی نہیں دیتے، وہ آپ کے والے سے بات کرنا نہیں چاہتے، اور ان کے اوپر آپ نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں کہ پورے گینگسٹر ہیں، انہوں نے جو ہے پورے دعوت اسلامی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ مولانا الیاس قادری کا استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیتے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہے مفتی صاحب نے کی ہیں، تو آپ خود سرچ کر لیں حاجی عمران اتاری کے والے سے بھی، اور یہ بھی سرچ کر لیں کہ آج دن تک انہوں نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا نام لے کر یا ان کے خلاف کوئی بات کی ہو، وہ تو آپ کو اتنی ویلیو بھی نہیں دینا چاہتے۔ اب یہاں پر میرے چند ایک سوالات ہیں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے، اور کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے آپ لوگ بھی مجھے اس کا جواب لازمی دیجیے گا۔ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ مفتی صاحب کا دورہ معیار ہے، وہ ایک چیز کے اوپر قائم نہیں رہتے، وہ رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ اب مفتی صاحب نے یہ کلیم تو کیا کہ دعوت اسلامی والے اربوں روپے اکٹھا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں گولڑا شریف کے اندر پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کے صاحبزادوں کی شادی ہوئی، وہاں پر ذیشان روکڑی آیا ہوا تھا، وہاں پر ڈھول ہوئے، ڈانس ہوئی، وہاں پر پیر صاحب بھی جو ایک تھے وہ غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا اس کے خلاف ایک بھی بیان آیا؟ اس کے علاوہ چند عرصہ پہلے کسی اور سجادہ نشین کی شادی تھی گولڑا شریف کے اندر ہی، میں تو نہیں جانتا، وہاں پر بھی اسی طرح ہوا، پیسے پھینکے گئے، وہاں پر جو ہے وہ ڈانس ہوئی، تو اس کے خلاف مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے ایک بھی بات کی؟ اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے دربار ہیں، جتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں، اس کے والد صاحب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ ان کا جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے یہ کدھر جاتا ہے اور لگتا کہاں پہ ہے؟ دعوت اسلامی کا تو پتہ چل رہا ہے کہ لگ کہاں پہ رہا ہے، مدارس بن رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، اس کے علاوہ اسکول بن رہے ہیں، نابینا افراد کے لیے انسٹیٹیوٹس قائم کی جا رہے ہیں، ہمیں پتہ لگ رہا ہے 55,000 کے قریب امپلائز کو وہ سیلری دے رہے ہیں، یہ پیسہ کدھر لگ رہا ہے؟ آپ نے کبھی اس حوالے سے بات کی؟ پھر اس کے علاوہ آپ نے ایک اور اعتراض یہ کیا کہ دعوت اسلامی والوں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی حمایت کی ہے، وہ شخص ناسبی ہے، وہ حضرت فاطمہ کا گستاخ ہے، اور یہ لوگ اس کے حمایت میں کھڑے ہو گئے اور یہ جا کر اس سے ملتے ہیں۔ تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی حمایت مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کی ہے، آپ نے ان کے خلاف بات کیوں نہیں کی؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب جو آپ کے استاد ہیں، انہوں نے بھی ملاقات کی ہے، آپ نے ان کے خلاف بات کیوں نہیں کی؟ آپ ایک طرف تو بات کرتے ہیں، دوسری طرف بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر آپ خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور کے اندر ان کو کہا جاتا تھا شمشیر اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی تلوار، اور اعلیٰ حضرت کا بڑا اوپنلی موقف ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو بات کرے یا کوئی زبان درازی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے کتنی بار یہ بولا کہ معاویہ نام کا مطلب جو ہے وہ بھونکنے والا کتا، اشارتاً کنایتاً نعوذ باللہ۔ اسی طرح پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کی، پیر عبد القادر صاحب نے، اور اس قسم کے بہت سارے گدی نشین ہیں۔ کیا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے ان کے خلاف ایک بیان بھی دیا؟ حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر انہوں نے ایک کانفرنس بھی منعقد کروائی، یہ اس حوالے سے بات کی یا کوئی پروگرام کا انعقاد کیا؟ اگر آپ کے ساتھ شمشیر اعلیٰ حضرت لگتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے عقیدے کی کھل کر حمایت کریں، یا آپ یہ بولیں اوپنلی کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں اس معاملے میں غلطی پر ہیں، وہ بات بھی آپ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا عرس منایا جاتا ہے، دعوت اسلامی والے امام جعفر صادق کا عرس بھی مناتے ہیں، آپ نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ الیاس ستار قادری صاحب کا یہ بھی بیان موجود ہے کہ میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، بوٹی بوٹی بھی کر دی جائے، وہاں پر بھی جو ہے وہ مولا علی کا نعرہ لگے گا، آپ نے اس چیز کو بیان کیا، آپ نے صرف اپنے مقصد کی چیز اٹھائی۔ دعوت اسلامی والوں سے کوشچن کیا گیا کہ زین العابدین نام رکھنا کیسا ہے، انہوں نے اس کا ایک تفصیل سے جواب دیا، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ آپ زین العابدین نام نہ رکھیں، آپ غلام زین العابدین نام رکھیں۔ اب مفتی صاحب نے کیا کیا؟ صرف ایک چیز اٹھائی کہ زین العابدین نام نہ رکھیں، دعوت اسلامی والے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر پوری تقریر کر ڈالی، اور وہ تقریر آپ سنیں، آپ کہیں یار اتنا بڑا مفتی ہو کر کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں،
اور یہ ذرا بھی تحقیق انہوں نے نہیں کی اور پورا کم از کم اس صفحے کو پڑھ لیتے جہاں پر انہوں نے اینڈ پہ جا کر یہ کہا ہے کہ صرف زین العابدین نہیں، غلام زین العابدین جو ہے وہ آپ نام رکھ سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل دی ہے، لیکن مفتی صاحب نے یہ چیز پڑھنا گوارا نہیں کی، اپنے مقصد کی چیز اٹھائی اور یہ کہا کہ یہ لوگ ناسبی ہیں، یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو میں یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اس طرح کی بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر میں مزید ویڈیو بناؤں، آپ کمنٹ سیکشن کے اندر لازم مجھے بتائیے گا، اور میری جن باتوں کے اوپر آپ کو اعتراض ہے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر وہ بتا سکتے ہیں۔